انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے. اب تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. they were trapped. انہوں نے بات مان لی کہ ہم سے ہوگی غلطی بہت بڑی. جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں بخشے, یہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. یہ وہی بات ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ بولی تھی. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے مشکل حالات میں سہارا دیا, ان کے زخموں پہ مرہم رکھا اور ان کو یہی بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ ابھی صبر کریں گے, اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر حالات کو اچھا کر دے گا, بہترین کر دے گا. یہی لوگ جو آپ کے مخالف ہیں آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے. میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں, اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ. اب یہاں پر کیا تھا کہ انہوں نے اپنا کرتا دیا یوسف علیہ السلام نے اور کہا کہ میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو کیونکہ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وہی کرتا تھا جس کو ڈالا گیا, اور کرتے کو ڈالنے سے کیا تھا, جب ان کو دکھایا گیا وہ کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی, اور دوبارہ وہ ایک ہی کرتا اسی قسم کا واپس وہاں پہ لایا گیا اور اس کو دیکھ کر اور اس کے ساتھ جو معاملہ تھا کہ ان کی بینائی آ گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, کسی ایک چیز میں کوئی اپنی کوالٹی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی چیز کے ذریعے ہمارے لیے گڈ لک اور بیڈ لک لے کے آئے, کیونکہ ہم چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں نا یہ سٹون میرے لیے لکی, یہ رنگ میرے لیے لکی, لیکن یہ لک کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے یہ اسباب ہوتے ہیں کہ وہی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے خیر و برکت آ سکتی ہے, اور انہی چیزوں کے استعمال سے ہمارے لیے مشکلات بھی آ سکتی ہیں. جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو. وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اس خبط میں مبتلا ہیں. جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے. کہنے لگے کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی طلب کیجئے, بے شک ہم قصوروار ہیں. کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا, وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے. جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ, اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. تب اس نے کہا ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اور اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا, اور اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائی میں ڈال دیا ہے, میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے. پورا معاملہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہے. والدین آتے ہیں, والدین کی عزت کی جاتی ہے. آپ دیکھیں آج کے دور میں کئی دفعہ لوگ بڑے اچھے سٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں, اور جب ان کے والدین آتے ہیں وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں, کہیں گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کے بچے کے سٹیٹس کے مطابق نہیں, تو بچے کو شرم آتی ہے اپنے ماں باپ سے انٹروڈیوس کرتے ہوئے. آج کل کے ینگسٹرز کو بھی شرم آتی ہے کہ میرے امی ابو کی ڈریس سینس نہیں ہے, ان کو اتنی زیادہ انگلش نہیں بولنی آتی, تو ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے ہمارے فرینڈز کے سامنے وہ نہ آئیں. لیکن یوسف علیہ السلام وہاں پر بڑے فخر سے اپنے والد کو اور اپنی والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو وہاں پر لے کر آئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی ایسا معاملہ بھی گھر میں ہوتا ہے جس میں آپ کے بہن بھائی نے کوئی زیادتی کیا ہے, کوئی غلطی کی ہے, اس پہ بھی ہم شرمندہ ہوتے رہتے ہیں. پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام اس پوری اپنی لائف میں سے کن باتوں کو پک کر کے بات کریں جو خیر والی باتیں تھیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ گراف اوپر جا رہا ہے, خیر کا معاملہ ہو رہا ہے, پھر کوئی مشکل آ رہی, پھر اوپر جا رہا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام اپنی ٹریجڈیز کو یاد نہیں کرتے. کس بات کو یاد کرتے ہیں, کس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں میری زندگی میں موجود ہیں. اے میرے پروردگار تو نے مجھے بعض ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے, تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں بھی شامل فرما دے.
یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوں گے۔ آپ ان میں سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے۔ یہ تو تمام دنیا کے لیے نیری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہی ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اس کہانی کا، اس واقعے کا ہمیں کیا خلاصہ ملتا ہے، یعنی اصل کام کیا ہے، کامیابی کا ضامن کیا ہے، کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے اور اللہ کا توکل، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور اسی سے ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس پورے واقعے کا آغاز کس سے ہوا ہے، ایک خواب سے ہوا ہے، ایک ویژن سے ہوا ہے، ایک چاہت سے ہوا ہے، اور اختتام کس پر ہوا ہے، انجام کیا آ رہا ہے، انجام آ رہا ہے جو اس کی تعبیر ہے، لیکن فوراً تعبیر مل گئی ہے، 2 دن میں، 4 دن میں، پوری زندگی، پوری لائف ٹائم۔ اور یہ پورا جو سفر تھا اس کی ہائی لائٹ کیا تھی، صبر جمیل۔ تو جب ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور ہم صبر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے ہمارے کردار کے اندر وہ خصوصیات آتی ہیں کہ ہم محسن بن پاتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے اور میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے اور جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جس سے ہم نے چاہا اسے نجات دے دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈیزائرز ہیں، اس میں شہوت ہے، اس میں فکشن ہے، ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی حقیقت کو بھول کر کوئی ایک اور ہی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل جو قصص کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عبرت۔ ہم عبرت حاصل کریں، کوئی ہمارے پاس لرننگ آؤٹ کمز آئیں، کوئی ہمارے پاس اسباق ہوں، سیکھنے کی بات ہو، ہم اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر سکیں۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ اولی الالباب، عقل والے لوگ جو ہوں گے وہ اس بات کی طرف جائیں گے۔ اسی لیے دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی انسان کی اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو پرکھنا ہے، صرف اس سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ سوچیں کہ اس کی تو کوئی گروتھ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان اچھی کتابیں پڑھتا ہے، اپنی سیلف ہیلپ کی پڑھتا ہے، دین کے مطابق اپنے آپ کو گروم کرتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا، اور جو غلط قسم کی کتابیں پڑھے گا تو وہ کس دنیا میں رہتا ہوگا۔ یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ یوسف کو پڑھنے کے بعد ہم اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورہ رعد جو ہے وہ مکی دور کے اینڈ کی طرف جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور رعد جیسے تھنڈر جو وہاں پہ گرج برس ہے، یعنی اس میں بہت سی وارننگز ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا سختی سے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر قرآن پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ اپنی وابستگی کرتے ہیں تو وہی ہمیں وہ کنیکشن دیتا ہے جس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی اہمیت
ہماری زندگی میں کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں رمضان کے دنوں میں تو خاص طور پر ہم اپنے تعلق کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا جندب بن عبداللہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ تو آپ دیکھیں یہ سیکوینس ہے کہ پہلے آپ ایمان لاتے ہیں، پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہی آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ کتنے لوگ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں کہ میرا دل بہت چاہتا ہے میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، میرے لیے دعا کرنا اللہ میرے لیے ہدایت کے راستے کھولے، لیکن خود وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر پاتے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد مقرر پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنی نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اہمیت کی بات کرنے کے بعد اگلی بات کس طرف آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں کائنات میں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نشانیاں جو کائنات میں ہوتی ہیں اگر ان پہ تھوڑا سا بھی انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنی سائنسز سے بھی ریلیٹ کرنا شروع کر دیں، جیسے اگر ہم زمین کا ہی جائزہ لینا شروع کر دیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ زمین کی جسامت اگر موجودہ جسامت سے کم ہوتی تو وہ کشش ثقل کی کمی کی وجہ سے ہوا اور پانی کو نہ روک سکتی۔ اسی طرح اگر زمین موجودہ جسامت سے بڑی ہوتی تو ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا کہ اعلیٰ ذہنی زندگی ممکن ہی نہ ہوتی۔ اسی طرح زمین اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے اور اس کی رفتار 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اگر زمین کی رفتار اس سے کم ہو جائے تو دن اور رات اتنے لمبے ہو جائیں کہ دن کے وقت سورج ہماری فصلوں کو جلا کر دیں اور رات کے وقت ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ٹھنڈک کی نظر ہو جائے۔ اگر زمین جو ہے وہ بالکل گول نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلپٹیکل ہے، ناشپاتی کی شکل کی ہے اور 23 درجے کا زاویہ بنا کر فضا میں جھکی ہوئی ہے، ایک اینگل کے اوپر وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ موسم اسی جھکاؤ کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بغیر زمین صرف صحرا اور برف کے میدانوں پر مشتمل ہو جاتی۔ پھر اگر فضا میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی تو آگ پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا، ہوا کی مقدار ذرا کم یا زیادہ رہتی تب بھی زندگی ناممکن ہو جاتی۔ اور اسی طرح سورج کی تمام مضر شعاعیں جو ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی یہاں پر سسٹم ہے پورا، اوزون کی لیئرز ہیں جو کہ اس کو روکتی ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی نظام موجود ہے وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر زندگی قائم اور دائم جو ہے وہ رہ سکے۔ پانی کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واحد کمپاؤنڈ ہے جو جمنے کے بعد بھاری نہیں ہوتا بلکہ یہ ہلکا ہو جاتا ہے اور اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے، اور اسی خاصیت کی وجہ سے سردیوں میں پانی کے اوپر صرف چند انچ برف کی تہ جو ہے وہ جمتی ہے اور پانی کے تمام جانور سمندر اور دریاؤں میں اسی برف کے نیچے جو ہے وہ زندہ رہ پاتے ہیں۔ اگر صرف یہی خاصیت پانی میں نہ ہوتی تو پانی کے جاندار کی زندگی ناممکن نہیں بلکہ مشکل بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قوانین کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے اور انہی قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ قوانین ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہمارا رب موجود ہے اور اس سے ہم نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اسی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں اور جوڑے دوہرے پیدا کر دیے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا اور فرمایا کہ مرنا تو ہمیں بھی ناپسند ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری ملاقات مرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بات یہ نہیں جو تم نے سمجھی ہے بلکہ
کہ یہ کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے تو اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی وعید سنائی جاتی ہے۔ جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے تو اس وقت کوئی اور چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخدار، اور بغیر ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو کسی اور طرف رکھا ہوا ہے اور اس کو کہیں اور طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی میں ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثل گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جاز ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اللہ مادہ اپنی شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے، یا رب اب یہ نطفہ ٹھہر چکا ہے، اب یہ علقہ یعنی جمع ہوا خون بن چکا ہے، اب یہ گوشت کا دوتھڑا بن چکا ہے۔ جب اللہ بچے کی تخلیق مکمل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پوچھتا ہے، یا رب یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اور یہ ساری باتیں اس وقت لکھ لی جاتی ہیں جبکہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، یعنی سب کچھ وہاں پر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہے، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ آگے ایک بہت امپورٹنٹ فارمولا ہم سب کو دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ بدلہ نہیں کرتے، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہی مسئلہ چلتا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ افراد کو درست ہونے کی ضرورت ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک اور کانسیپٹ ہے جو کہ مینجمنٹ سائنسز میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیڈرشپ 360، کہ انسان کی لیڈرشپ ہر لیول پہ موجود ہونی چاہیے، یعنی ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہونا شروع ہو جائے۔ قوم جو ہے وہ اپنے کیے کی ذمہ دار ہو، لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہی کہیں سے ہمارے حالات بدلیں گے۔ لیکن یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم تو اپنی زندگی کو بہت انجوائے کریں، جو ہمارا دل چاہتا ہے کریں، اپنے مطابق اپنے معاملات کریں، لیکن لیڈر ہمیں بہت اچھے مل جائیں جو کہ ہمیں آگے لے کر چلیں۔ جب بھی ہمیں لگے گا کہ لیڈرشپ میں کہیں پر کوئی بھی کسی قسم کی خرابی ہے، کسی قسم کا گیپ ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کی طرف فنگر پوائنٹنگ کریں، تنقید کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ہم اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لیڈرز بھی دے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو
پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو مثالیں آئی ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہیں۔ کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح سے اوروں کو پکارتے ہیں وہ کیسا پکارنا ہے؟ جیسے کہ انسان اوپر جاتا ہے، پانی کی طرف دیکھتا ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے اور وہ ہاتھ کھول کے چاہتا ہے کہ پانی اس کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے، لیکن یہ پانی اس طرح جمع نہیں ہو سکتا، اس کو ہاتھوں کو بند ہی کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اوروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ تک پہنچائیں گے، تو وہاں پہ ہم یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی افیکٹو طریقے سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ کبھی آپ جب سائے کو دیکھیں نا تو یہ جب ہم بیٹھنے بھی لگتے ہیں، کہیں گرمی ہو دھوپ ہو، ہم کہتے ہیں شیڈ میں بیٹھتے ہیں، تو اس سائے کو دیکھ کے سوچیں کہ یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں کس طرح سے اپنی اطاعت میں اپنے آپ کو لے کر آؤں۔ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے اور برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا روشنیاں اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے سوا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست و غالب ہے۔ جس طرح ہم بچپن میں بچوں کو اپوزٹس پڑھاتے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ، ہارڈ اینڈ سافٹ، صبح شام، اور کالا اور سفید، یعنی آپ کسی قسم کے بھی دیکھ لیں اپوزٹس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ماننا، توحید میں رہنا، اور اس کے ساتھ شرک کرنا، یہ بالکل دو اپوزٹس ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اکیلا ہے، واحد ہے، اور ساتھ ہی زبردست غلبے والا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز کو بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اس طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ کو نکارا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ یعنی جھاگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر کبھی سوپ بھی گھر میں بنا رہے ہوں اور اس کے اوپر جب وہ براتھ کو آپ کر رہے ہیں کوک، تو اس کے اوپر جھاگ آتی ہے، اس کو آپ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ امپیورٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ ہٹا دیتے ہیں۔ اصل چیز وہ ہوتی ہے جو کہ جھاگ کی طرح اوپر نہیں آتی، لیکن وہ ویل گراؤنڈڈ ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی اور اس کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ آپ دیکھیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جہنم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہ وہاں پہ جہنم کا ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو کہ عقل مند ہیں۔ تو یہاں پر عقل مند لوگوں کو خاص طور پہ بار بار دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ سوچیں، وہ ضرور یہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اور عقل مندی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت اچھے گریڈز لے رہے ہیں، بہت ڈگریاں لے رہے ہیں۔ اصل عقل مند انسان وہ ہے جو کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صلہ رحمی اور قطع رحمی کی بات کرتے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں وہ ان کو جوڑنا صحیح طرح ان کو آتا ہے،
اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں وہ یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور ازواج اور اولاد میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار الآخرت کا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ بہت ہی خوبصورت بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ان کو سلامتی کا میسج بھی دیا جائے گا اور اس کی وجہ کیا بتائی جائے گی؟ جو صبر کیا۔ یعنی جب آپ دنیا میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ بڑے غلط طریقوں سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ گوئنگ اگینسٹ دا ونڈز، کہ وہ کچھ اور سوسائٹی کر رہی ہے، وہ آپ کو کچھ اور فارمولا دے رہی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ اور ایک لائف سٹائل ملتا ہے، ایک اور آئیڈیالوجی، ایک اور پیراڈائم سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اسی صبر کا جو صلہ ہے وہ ملتا ہے، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اس نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر پونجی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان یعنی کہ معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کا فارمولا ہمیں دیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا کرائسس بن چکا ہوا ہے، مینٹل ہیلتھ چیلنجز۔ ہمیں کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ دنیا میں رہتے ہیں، سب کچھ ہے اور وہ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دل میں سکون نہیں ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر ہم دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کس کام کو، کس فارمولے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا؟ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھانا ہوگا۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے بہترین ٹھکانہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے، یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی خالق لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ یعنی بہت سے ہم نے امپورٹنٹ باتیں جو ہیں ان آیات میں جو پڑھی ہیں اور سیکھی ہیں اور ان پہ غور و فکر کرنے کی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے یہاں پر بات صلہ رحمی کی بھی ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم یعنی رشتہ داری نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا یہ مقام اس کا ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں؟ تو رحم نے کہا بے شک میرے رب۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یعنی اب رزق حاصل کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے تو صرف ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے، لیکن یہاں سے یہ بات ہمیں ضرور پتہ چلتی ہے کہ صلہ رحمی جو انسان کرتا ہے ظاہر ہے اس کے دل زندگی میں سکون بھی آتا ہے، برکتیں بھی آتی ہیں اور اس کے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھتے ہوئے اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو ذکر ہے اس کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ اپنے اس پورے سسٹم کو اپنے لے کر چلنا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، پس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل نہیں ہے۔ اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی، اس کو کوئی سکون نہیں ملتا، اس کو کہیں پہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے دل میں وہ اطمینان نہیں آتا۔